بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی پچھلی نشست میں ہم نے سورہ البقرہ کی 21 نمبر سے لے کے 30 نمبر تک آیات کی تلاوت کی تھی، ترجمہ پڑھا تھا اور پھر اپنا کیا ہوا عمومی مفہوم کا منظوم ترجمہ پیش کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 31 سے لے کے 40 تک کی منتخب آیات کی تلاوت کریں گے۔ اردو ترجمے کے لیے رہنمائی لیں گے سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے، اور اس کے بعد اپنا منظوم ترجمہ پیش کروں گا ان تمام آیات، یعنی آیت نمبر 31 سے لے کے 40 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ قالو، انہوں نے عرض کیا، یعنی فرشتوں نے پھر جواب دیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، یعنی اب یہ فرشتے جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوال پہ، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، یعنی فرشتوں سے۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بڑائی اور گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا، اور ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے، یعنی ہذہ شجرۃ فتکون من الظالمین۔ اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا
اور رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے یا پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور 40ویں اور آخری آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا اور مجھ سے ہی تم ڈرتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم نے تلاوت کی سلیکٹڈ آیات کی 31 سے لے کے 40 نمبر تک اور ترجمہ مکمل پڑھا 31 سے 40 تک۔ اب منظوم ترجمہ انتہائی آسان مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے پچھلی نشست کا آخری شعر پڑھوں گا تاکہ آپ کا کنیکشن بن جائے۔ رب نے جو کیا فیصلہ بندہ بنانے کا، یہ انسان کی تخلیق کا فیصلہ، کرنے لگا ابلیس بحث اپنی صفت پر۔ یہ وہی بحث ہے کہ میں تو آگ سے بنانا گیا ہوں، اب میں کیسے سجدہ کروں اس ہستی کو جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس بحث میں پڑ گیا اور اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا، اسے تاحیات شیطان ڈکلیئر کر دیا گیا۔ بھول نہ جانا کہ لوٹ کے آنا ہے رب کے پاس اپنے جس نے جہاں بنایا۔ آدم کو سکھائے رب نے پھر وہ سب نام۔ اب یہ آج سے یعنی 31ویں آیت سے ترجمہ منظوم ترجمہ شروع ہوا۔ آدم کو سکھائے رب نے پھر وہ سب نام جن کا نہیں تھا علم فرشتوں کو تب تلک۔ اب دیکھیے کتنا آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں، آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اس کا مفہوم۔ آدم کو سکھائے رب نے پھر وہ سب نام جن کا نہیں تھا علم فرشتوں کو تب تلک، سجدے میں گر پڑے رب کا ہوا جو حکم۔ سجدے میں گر پڑے رب کا ہوا جو حکم، ابلیس نہ مانا شوخی میں آ گیا کافر ہی رہ گیا۔ ابلیس نہ مانا شوخی میں آ گیا کافر ہی رہ گیا۔ رب نے کہا آدم جنت میں رہو تم۔ رب نے کہا آدم جنت میں رہو تم، بس پاس نہ جانا وہ شجر منع ہے۔ بس پاس نہ جانا وہ شجر منع ہے۔ پھسلا دیا شیطان نے جو نیک تھے رب کے۔ پھسلا دیا شیطان نے جو نیک تھے رب کے۔ رب نے کہا کہ اب تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی بیوی حوا کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، اور کوشن کیا تھا کہ دیکھو شیطان تمہیں بہکائے گا، لیکن یہی تو انسان کا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اسی لیے بنایا تھا۔ پھسلا دیا شیطان نے جو نیک تھے رب کے۔ رب نے کہا کہ اب تم چلے جاؤ یہاں سے۔ آدم کو ہوا دکھ، رب سے توبہ کی درخواست۔ آدم کو ہوا دکھ، رب سے توبہ کی درخواست۔ اللہ بے نیاز ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ بے شک
بے شک اللہ بے نیاز ہے، رحیم ہے، کریم ہے، دوزخ ہے کافروں کے لیے، جھٹلاتے ہیں رب کو۔ دوزخ ہے کافروں کے لیے، جھٹلاتے ہیں رب کو۔ رب نے دی آواز پھر یعقوب کی اولاد کو، اے بنی اسرائیل یاد کرو۔ تو میں نے بنی اسرائیل کی جگہ یعقوب کی اولاد، کیونکہ کچھ جگہوں پہ قرآن حکیم میں یعقوب کی اولاد کہہ کے مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کی عوام کو، اور کچھ جگہوں پہ بنی اسرائیل۔ تو میں نے اپنے اشعار میں یعقوب کی اولاد، رب نے دی آواز پھر یعقوب کی اولاد کو، یاد کرو میری نعمت جو میں نے عطا کی ہے، یاد کرو میری نعمت جو میں نے عطا کی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین کرام، سورہ بقرہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 31 سے لے کے 40 تک کی تلاوت، سلیکٹڈ آیات کی تلاوت، مکمل ترجمہ سید ابو العلا مودودی کا اردو زبان میں، اور پھر اس کے عمومی مفہوم کا انتہائی آسان منظوم ترجمہ پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 41 سے 50 تک کی تلاوت، ترجمہ اور منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔